الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ اور آج کون سا قصہ ہم نے سننا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو انسان دنیا سے چلا جائے تو پھر قیامت کے دن ہی اسے اٹھنا ہے، اس سے پہلے زندہ نہیں ہوتا، مگر قرآن میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے جس میں 70 آدمی مر کر زندہ ہو گئے۔ جی ہاں، آج ہمارے سلسلے کا اس قصے کا موضوع بھی یہی ہے کہ 70 آدمی مر کر زندہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ اب سامری نے مجمع میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس خود آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا معاذ اللہ کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر آپ بڑے ناراض ہوئے، بے حد غضب میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی، تو پھر یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ واقعہ کن الفاظ میں موجود ہے؟ واقعی بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے،
پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار و اعلان ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ گناہ اور شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لیے طلب معذرت اور دعائے مغفرت کریں، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ مگر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آسان شریعت ہے، اس لیے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والے نے اگرچہ کفر و شرک کا گناہ کر لیا ہو، سچے دل سے اپنے گناہ پر رب عز و جل کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل میں یہ عزم کر لے پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی کہ ان کی رحمت کے طفیل کہ وہ اپنی امت پر رؤوف و رحیم اور بے حد مہربان ہیں، تو ان کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی امت پر بہت زیادہ رحیم کریم بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ سبحان اللہ، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جبھی تو کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور رب عز و جل اپنے محبوب پر کیسا مہربان، اور آقا علیہ السلام کی عادت بھی کتنی پیاری ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔